الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I welcome all of you in the Quran classes organized by Work Charitable Trust. آپ سبھی کا استقبال ہے قرآن کلاسز میں جو آرگنائز کیے گئے ہیں ورک چیریٹیبل ٹرسٹ دوارا. یو کین جوائن ورک آن دس واٹس ایپ نمبر، فیس بک اینڈ یوٹیوب. آپ جوائن کر سکتے ہیں اس واٹس ایپ نمبر پر، فیس بک اور یوٹیوب پر، اور ڈسکرپشن میں بھی ڈیٹیلز مل سکتی ہیں. بیس ککشاؤں کا لگھو پاٹھیکرم، 20 کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس with 20 classes, short course of 20 classes. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کا مقصد عربی بھاشا بولنا نہیں سکھانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے قرآن کے شبدوں کو سمجھنا. اپنا ایجنڈا کلیئر کر لیں بالکل. اس کلاس کا مقصد انگریزی، ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. آج چیپٹر 4 ادھیائے 4 سبق نمبر 4 لیں گے انشاءاللہ. After completing this lesson, you will learn around 44 new words which occur around 15,387 times in Quran. This will be your 4th hour. If you spend 4 hours for understanding Quran, you will be able to understand 15,387 words of Quran. And Quran contains around 78,000 words. So approximately 20% words in 4 hours. Who says Quran is difficult? ادھیائے 4 اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 44 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 15,387 بار آتے ہیں، جبکہ قرآن میں کل شبد 78,000 ہیں. تو یعنی کہ 4 گھنٹے اگر کسی نے لگا لیے، صرف 4 گھنٹے، تو قرآن کریم کے 78,000 میں سے 15,000 سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آنے لگیں گے. لگ بھگ 20% قرآن کے شبد سمجھ میں آنے لگیں گے. کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے؟ آج کے بعد آپ سے جو بھی یہ کہے قرآن مشکل ہے، اس سے کہنا آئیے ہم سکھاتے ہیں آپ کو، اتنا آسان ہے. اور بلکہ اس سے یہ کہنا کیا ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، اللہ کہتا ہے آسان ہے. سبق نمبر 4. اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ 44 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں لگ بھگ 15,387 بار آئے. شروع کرتے ہیں سیکھنے کے سفر کو. This is a journey of learning. Then we must behave like students. یہ سیکھنے کا سفر ہے، اس میں طالب علم بن کے بیٹھے. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we will read in today's class. سورہ الفاتحہ جو چل رہی ہے اس کی بچی ہوئی 2 آیات، آیت نمبر 6 اور 7. سورۃ الفاتحہ آیات 6 اور 7. سورہ الفاتحہ آیہ 6 and 7 یہ پڑھیں گے. سیکنڈ، یہ ہمارے ہر چیپٹر میں یہ ایک پہلا پارٹ ہوتا ہے لٹریچر کا.
جس میں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث لیتے ہیں. اور آج دوسرا پورشن میں ہم لیں گے ہیا ہا مسلمہ مسلمات. دس ول بی کورڈ ان سیکنڈ پورشن. اینڈ دا تھرڈ پورشن ریلیٹڈ ایکسرسائز سمبندھت ابھیاس متعلقہ مشق جو بھی ہم پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ یہ کام. تو یہ 3 پورشن ہیں ہر چیپٹر میں. اور آپ سے درخواست کروں گا میں کہ آپ اپنی کاپی اور پین نکال لیں. شیطان کو بیچ میں نہیں آنا دیں. شیطان سمجھائے گا بولے چلو بعد میں کر لیں گے. ہم کون سا منع کر رہے ہیں؟ تو منع بھی نہیں کر رہا ہے اور وہ کرنے بھی نہیں دیتا. پھر وہ کیا کرنے نہیں دیتا؟ اچھا یہاں چلنے سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے. لوگ کہیں گے بھائی وہ شیطان تو بند ہے اس سیزن میں. تو میرا آپ سے سوال ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی قیامت تک کی. ہاں جا تجھے مہلت ہے گی، تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم میں جھونک دوں گا، اور جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دیجیے، تو دے دی گئی تھی مہلت. یعنی کہ اسے مہلت ہے اب قیامت کے دن تک کی. تو کیا ایسا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہلت کو، اپنی جو شبد دے رکھے ہیں، جو مہلت دے رکھی ہے، اس میں سے 1 مہینے اس کو زبردستی بند کر دیتا ہوگا؟ تو پھر وہ پرومس کیسا رہا؟ پھر وہ وعدہ کیسا رہا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے. عقل والے سمجھ جائیں گے بات. آج کے سبق میں سورۃ الفاتحہ آیا 6-7، سورۃ الفاتحہ آیات 6 اور 7. In today's chapter we will read Surah Al-Fatiha ayah 6 and 7. First of all we will study in Urdu and Hindi and later in English. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. پہلا لفظ ہے ایدی اور نا. ایدی، ایدی کا مطلب ہے ہدایت دے. کیا؟ ایدی کا مطلب ہے ہدایت دے. اوکے. اور آگے ہے نا. ایدی نا 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. پہلا ہے ایدی اور دوسرا ہے نا. دکھ رہا ہے آپ کو؟ نا. تو ایدی نا ہمیں ہدایت دے. دیکھیں نا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، ربنا کتابنا. تو ایدینا ہمیں ہدایت دے. اوکے. ایدینا ہمیں ہدایت دے. اگلا لفظ ہے، دیکھیے اگلا لفظ کیا کہہ رہا ہے. اگلا لفظ ہے الصراط. دیکھیے صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو، مگر اس سے پہلے جب یہ لگ گیا ال، تو دیکھیے ال کا مطلب، ال جس سے پہلے الف لام لگ گیا وہ بن جاتا ہے خاص. یعنی کہ الصراط وہ خاص راستہ. الصراط خاص راستہ. اہدنا الصراط ہمیں ہدایت دے راستے کی، وہ خاص راستہ الصراط الف لام لگنے سے. اور آگے دیکھیے کیا لکھا ہے المستقیم. دیکھیے الصراط یہ ہو گیا. المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. ہم یاد کیسے رکھیں؟ مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. دیکھیے خط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو، سیدھی لائن. خط مستقیم کیا؟ خط مستقیم سیدھی لائن. تو مستقیم کا مطلب سیدھا. اور دیکھیے اس سے پہلے بھی کیا لگا ہوا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے نا الف لام؟ دیکھیے الف لام. تو یہ اس کے ریفرنس میں ہے. راستہ چاہیے خاص راستہ، بالکل خاص سیدھا راستہ، الصراط المستقیم. تو پڑھیے میرے ساتھ، ایدینا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. ایدینا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب اردو میں دیکھتے ہیں. ایدینا دیکھیے 2 لفظ سے مل کے بنا ہے. نیچے ایدی، میرے ایروز کو فالو کیجئے اور بلاکس کو فالو کیجئے. ایدی ہدایت دے، نا ہمیں، تو یہ ہو جائے گا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ. دیکھیے اس سے پہلے الف لام لگ گیا صراط سے پہلے، تو وہ بن گیا خاص راستہ. الصراط خاص راستہ، الصراط خاص راستہ. وہ خاص الف لام، وہ خاص دا. الصراط وہ خاص راستہ. المستقیم
مستقیم کا مطلب سیدھا. یاد رکھنے کے لیے خط مستقیم سیدھی لائن. دیکھیے خط مستقیم سیدھی لائن. صراط المستقیم. اور اس سے پہلے بھی دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے یعنی کہ خاص الف لام خاص الف لام خاص خاص صراط صراط اور الف لام خاص. تو راستے کی سیدھے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. Now let us move towards English. اہدنا guide us. اہدی guide na us. اہدنا guide us. الصراط to the path. It contains alif lam before the word. It means the path, not any path, the path. As-sirat. And the next word is mustaqim. It's also al-mustaqim, the straight path, not any. It's straight. To remember it, we use the word in Urdu khat mustaqim for straight line. So ihdina as-sirat al-mustaqim, guide us to the path, guide us to the straight path. Now let us move towards the next ayah in Urdu and Hindi. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا من پر یا جن پر. دیکھیے صراط پھر آ گیا. صراط کا مطلب راستہ. صراط کا مطلب راستہ بھی پڑھا ہے. الذین دیکھیے الذین قرآن میں بہت بار آیا قریب 1000 سے اوپر آیا. الذین ان لوگوں کا بہت سارے وہ لوگ الذین. تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. اگر کوئی ایک ہوتا تو کہا جاتا الذی صراط الذی راستہ اس کا پھر یہ ہو جاتا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. اب اوپر پیچھے دعا مانگی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اس کا ایکسپلینیشن آ رہا ہے. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. کون لوگ؟ انعمتا. دیکھیے کائے سے بنا ہوا ہے انعام سے نعمت سے. انعمتا تو نے انعام کیا. انعمتا تو نے انعام کیا. ایسے لوگوں کا راستہ تو نے انعام کیا. اگلا ورڈ ہے علیہم. یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہے. ایک تو اعلی اور ہم. دیکھیے اعلی اعلی لفظ ہم بولتے ہیں خوب بولتے ہیں. کہتے ہیں نا السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر. تو اعلی کا مطلب ہو گیا پر. اور جب اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہم کے ساتھ نا تو علیہم. علیہم کا مطلب ان پر. انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر یا انعمت علیہم تو نے انعام کیا جن پر. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر یا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اردو میں دیکھتے یہ اعلیٰ اور ہم ہو گیا. علیہم دو لفظ مل کے بنا ہے اعلیٰ اور ہم. تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. آگے ہے صراط. دوبارہ دیکھتے ہیں اردو میں صراط راستہ. میرے ساتھ پڑھیے صراط راستہ. الذین ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا. یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں انعام نعمت. علیہم یہ دو لفظ سے مل کے بنا ایک اعلیٰ اور ہم. اعلیٰ کا مطلب ہو گیا پر اور اس کو یاد رکھیں گے ہم مثال سے السلام علیکم سلامتی ہو آپ پر. یہ آگے آتی رہیں گی بات. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا ان پر. یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اوکے اب ہم اس کو انگلش میں دیکھیں گے. صراط دیکھیے صراط the path because الصراط المستقیم straight path. This path it has been mentioned in the previous ayah. So here alif lam is not used but it is in continuation with same. As-sirat the path. Alladhina of those. Alladhi for singular. Alladhina of those. Sirat alladhina the path of those. Because in the previous ayah the guidance was asked. Idina Sirat al-Mustaqim. Show us the path, straight path.
Here is the explanation of the path in this ayah. Siratal ladina, the path of those, an'amta, an'amta, in'am, favor. An'amta, you have bestowed favors. An'amta, you bestowed favors. Alayhim, it is made up of two words. First is ala and second is him. Ala means on. We use this word daily. Assalamu alaikum. Peace be on you. So ala means on. Alayhim, on them. Anamta alayhim, you bestowed favors on them. Sirat al-ladhina anamta alayhim, the path of those you have bestowed favors on them. Now let us move to the next part in Urdu and Hindi. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو دعات پڑھتے ہیں دعات بھی پڑھ سکتے ہیں, جو دعات پڑھتے ہیں وہ دعات بھی پڑھ سکتے ہیں. غیر, غیر مینس نہ, نہیں, یا اس کے علاوہ. اس کو کیسے یاد رکھیں ہم؟ غیر کیسے یاد رکھا جائے؟ کہتے ہیں نا غیر اسلامک, جو اسلامک نہیں ہو. غیر شرعی, جو شریعت کا نہیں ہو. تو غیر کا مطلب نہ, نہیں, یا اس کے علاوہ. اوکے, اس کے پہلے ایک بار میننگ دیکھ لیتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. راستے کی ڈیٹیل پوچھ چلیے. یہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا, نہیں ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. تو غیر کا مطلب نہیں یا نہ. مغضوب, غضب کیا گیا, کیونکہ یہ لفظ خوب بولا جاتا ہے. اس ورڈ جیسے ورڈ کیسے ہیں, کون سے ہیں دیکھیے. مظلوم, جس پر ظلم کیا گیا, ایسے ہی ہو جائے گا. مغضوب, جس پر غضب کیا گیا. بولیے میرے ساتھ, مغضوب جس پر غضب کیا گیا. خوب بولتے ہیں نا. ظالم مظلوم, یہ تو پتا ہے, ظالم ظلم کرنے والا, مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. تو غاضب ہو جائے گا غضب کرنے والا, اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا. غیر المغضوب, نہیں غضب کیا گیا. آگے دیکھیے. علیہم, علیہم, علیہم کا مطلب یہ دو لفظ سے مل کے بنا ہے, وہ دوبارہ سے آ گیا. اللہ کا مطلب پر, اور ہم ان پر. تو غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. دعا مانگے جا رہی ہے نا, راستہ ان کا دکھا جن پر نہ تو نے غضب کیا. ولا الضالین, با کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں. با کا مطلب تو اور ہو گیا, اور لا کا مطلب نہیں. کیسے یاد رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو لا کا مطلب ہوتا ہے لام علی زبر لا ہے, تو لا کا مطلب ہے نہیں. ولا, اور نہیں. اگلا لفظ ہے ضالین. ضالین کا مطلب ہے جو گمراہ ہوئے. دیکھیے ضال, ضال کا مطلب ہوگا ایک گمراہ ہونے والا, اور اس کی جمع کر دیں گے آخر میں واو نون یا یہ نون لگا دیں گے, ضالون ضالین ہو جائے گا. بہت سارے گمراہ ہونے والے. تو والا ضال کی جمع ضالین ضالون. اسی مادے کا اردو لفظ ہے ضلالت. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. اردو میں دیکھیں, غیر نہ, نہیں, اس کے علاوہ. المغضوب, غضب کیا گیا. دیکھیے اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے. اس لفظ کے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا, اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا. علیہم, ان پر. علا کا مطلب پر, اور ہم ان. تو علیہم, ان پر. ولا الضالین, وا کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں. لا کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ. ولا, اور نہیں. ضالین, جو گمراہ ہوئے. ولا ضالین, اور نہیں جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. Now we'll see this portion in English also. غیر means not, other than.
Al-maghdub, of those who earned wrath. This word is on the pattern of mazlum, one who is wronged or oppressed. Maghdub, one who received the wrath. So ghayril maghdub, not of those who earned your wrath. Alayhim, on them. Ghayril maghdubi alayhim, not of those who earned your wrath on them. Waladhalin, wa means and, la means no. And to remember the meaning of la ilaha illallah. Wala, and nor of dhalin. Dhalin means those who go astray. Dhal is singular and dhalun, dhalin is plural. Waladhalin, those who go astray. Waladhalin, and nor of those who go astray. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, not of those who earn wrath on them and nor of those who go astray. Alhamdulillah, we have completed Surah Fatiha, but we have something to discuss, many things to discuss upon it. First of all in Urdu and Hindi, later in English we'll try. जब कोई बंदा, हदीस मौजूद है सूरह फातिहा के बारे में, अल्लाह ताला कहता है मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच में बांट दिया है, आधी मेरे लिए, ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब तो आपको मतलब पता है ना इसका, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की. जब अर्रहमानिर रहीम, तो मतलब पता है ना इसका, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की. जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला की तरफ से रिप्लाई आता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की. वो कंसीडर करता है मुझे मैं कोई चीज हूं. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब ये आयत पढ़ता है तो कहता है ये आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए. मतलब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वो एक कमिटमेंट कर रहा है कि वो मेरी गुलामी करेगा, ये उसका, और दूसरा मैं उसकी मदद करूंगा. फिर आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, नहीं उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, जो जिन पर अज़ाब आया और जो गुमराह हुए. तो ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है और मैंने उसको वो दिया जो सब कुछ मांगा उसने. ये हो गई बात. हमने इस पूरी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असल तारीफ और शुक्र, अल्लाह ताला रब है. फिर रहमान और रहीम, उसकी रहमतें हमारे ऊपर ठाटे मारते हुए समंदर की तरह बरस रही हैं जैसे मूसलाधार तेज बारिश है. मालिक यौमिद्दीन, वो तन्हा मालिक है बदले के दिन का, और वो मालिक है, मालिक का तो कानून होता है, वो रब है हमारा, उसके कानून पे चला जाएगा. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी में भी उसी की मदद चाहते हैं, और असल में जो वाकई में उसकी गुलामी करते हैं उन्हीं के लिए मदद है. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब देखिए हमें सीधा रास्ता दिखा, ये नहीं लिखा हुआ सीधा रास्ते पे चला. अगर चलाने की भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला उठा ले तो फिर हमें करने का क्या काम बचा? फिर तो क़यामत में लोग कह देंगे अल्लाह ताला आपने इनको तो चलाया, हमें नहीं चलाया. ये अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया रास्ता दिखाना, अकल शऊर समझ दे के भेज दिया और रसूलों को भेज दिया और किताब का इंतजाम कर दिया और ऐसे कम्युनिकेशन के मीन आपके हमारे इस्तेमाल कर दिए कि हिदायत पहुंच जाए, हिदायत दिख जाएगी, चलना अपने आप पड़ेगा. और रास्ता इधर सिरातुल मुस्तकीम, वो रास्ता कहाँ है? सीधा रास्ता अल्लाह की किताब है. तो क्यों घर में पड़ा हुआ है? वो क्यों नहीं समझते उसको? और सिरातुल मुस्तकीम क्या है? वो रास्ता है जिन पर इनाम हुआ है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. और इससे आगे बढ़ के ये हमें सीधा रास्ता चाहिए ना, सीधा रास्ता हर मामले में. अगले सेशन में किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए भी तो रास्ता चाहिए. यहाँ से घर से बाहर निकल के चीनी खरीदने जाना है उसके लिए भी तो सही रास्ता चाहिए. कैसे बार्गेनिंग करनी है, कहीं से लेनी है, नहीं लेनी है. हम तो हर पल
ہر اگلے لمحہ ہم تو ایک دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار سیدھا راستہ پل پل کی. تو یہ خالی آخرت کے مسائل کی بات نہیں، یہ تو انسان کی پل پل کی گائیڈنس کی چیز ہے، وہ لیتے نہیں اس سے ہم. مگر مبارک بات ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، اس سے گائیڈنس لینے والے ہو جائیں گے، اس سے اپنا ریلیشن سمجھ میں آ جائے گا. اور آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. کن پر کیا انعام؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا. اگر دنیا میں کوئی بہترین کرکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ اس فیلڈ کے سب سے اچھے بندے کو دیکھے گا، سب سے اچھے کرکٹر کو دیکھے گا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں انعام ملے تو ان لوگوں کو دیکھو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کن پہ کیا ہے؟ انبیاء پہ، رسولوں پہ، شہداء پہ، صالحین پہ. تو ان جیسا بننا پڑے گا. اب کوئی رسول تو بن نہیں سکتا مگر اور دوسرے لوگ ہیں، مگر ان سب کی زندگیوں میں کچھ چیزیں کامن تھی. تو کیا تھا؟ ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یہ چاروں کام ان کی زندگیوں میں کامن تھے. وہ اللہ کے قانون پہ یقین رکھتے تھے، اور یقین رکھنے کا مطلب ہے اس پہ عمل کرتے تھے. وہ عمل صالح کرتے تھے، یعنی کہ وہ بیلنس عمل کرتے تھے. وہ اس دین متین کا تعارف ان لوگوں کو کراتے تھے جن تک نہیں پہنچا ہے. وہ آپس میں بیٹھ کے اصلاح کرتے تھے اور فکریں کرتے تھے کہ کیسے ہمارے وہ بھائی جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں، ان کو پیار محبت تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور اس پیغام پہنچانے میں جو مشقت اٹھاتی تھی اس پہ جمے رہتے تھے. یہ تمام کوالٹیز تھی. اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر میرے اندر نہیں ہے اور ان کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو بھول جائیے پھر سیدھا راستہ. انعام نہیں ملیں گے، انعام تو انہی راستوں پہ چل کے ملیں گے. کسی کو پی ایچ ڈی کرنا ہے نا تو اس کا پیٹرن ہوتا ہے 10th 12th بی ایس سی اور یہ آگے جو بھی ہے گریجویشن پوسٹ گریجویشن پی ایچ ڈی. اب ایسا تو نہیں ہے نرسری کے بعد پی ایچ ڈی ہو جائے گا، یا پہلے 12th کر لو پھر 10th کر لو پھر پی ایچ ڈی کر لو. یہ تو سسٹم نہیں چلتا. راستہ بھی تو وہی ہوگا. جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، جو اعمال انہوں نے کیے جن پر پہلے انعام ہوا ہے، وہی اعمال آپ کو ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے تو منعم انعام والے ہوں گے. ایسے ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی پلس اگلی آیت بیلنس عمل. کون سے ہوتے ہیں بیلنس عمل؟ دیکھیے اس میں لفظ عمل سوال ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ کے دروازے پر کوئی سائل آیا، کوئی سوال کرنے والا آیا، اس نے کہا کھانا دے دیجیے، آپ نے کھانا دے دیا اس کو. یہ نیک عمل تھا، بر نیکی تھی. انلیس کہ آپ نے اسے سڑا ہوا کھانا نہیں دیا، وہی کھانا دیا ہو جو آپ اور ہم کھاتے ہوں. مگر آپ ایک ایسے نظام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، آپ کسی آرگنائزیشن سے جڑے ہیں یا ایسی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ جس سے معاشرے میں کوئی سائل نہ بچے، کوئی بھوکا نہ ہو. یہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل تھا. قرآن نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے نجات کے لیے، مطلب نیک عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا کہہ دیتے ہیں، صلات کا تو قیام ہونا چاہیے. اگر وہ نماز ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں لے کے آ رہی تو نیک عمل کی کیٹیگری میں ہے. وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ بیلنس لاتی ہے ہماری زندگی کے اندر، نہیں لے کے آ پا رہی کیونکہ اس کی ریئلٹی بھی نہیں معلوم ہے. بہت بڑا ریزن تو یہ تھا کہ ہمیں اس کا میننگ ہی نہیں پتا تھا. جو کوئی نماز کی ریئلٹی جاننا چاہتے ہیں، نماز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ یوٹیوب چینل پر جائیے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے، اور وہاں پہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور سرچ کر لیجئے نماز دا ڈیوائن میڈیٹیشن. سمجھ میں آ جائے گا نماز کیا ہے. یہ جو بات چیت ابھی سورہ فاتحہ کے اندر چل رہی ہے اس کا کیا تعلق ہے. اچھا اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام والے پتہ چل گئے. یہ تو پازیٹیو بات ہو گئی اس راستے کی. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں مت دکھانا جو ان پہ تیرا غضب بھڑک گیا، چاہے دنیا ہو چاہے مرنے کے بعد ہو. کن پہ بھٹکا اللہ تعالیٰ کا غضب؟ ہم کہہ کے بڑھ جاتے ہیں یہودیوں پہ. اصل میں یہ ایک صفت ہے، جانتے پوچھتے سمجھتے عمل نہیں کرنا. اس کیٹیگری کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ غصہ بھڑکتا ہے، عذاب بھڑکتا ہے. اور اس وقت اس غصے عذاب کی چپیٹ میں آپ اور ہم ہیں. اسے قبول کیجئے. دنیا میں سب سے زیادہ تباہی ہلاکت ہم لوگ جھیل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اوپر ہم عذاب میں چل رہے ہیں. اور شرم کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ عذاب میں چل رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری دی تھی جو ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر کیوں بھیجے گئے ہیں. اللہ کی غلامی کرنا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ، آرگنائزیشن کی حیثیت سے اس دین کو اپنے ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام بھائیوں تک پہنچا دینا. نہیں کر رہے، جانتے پوچھتے نہیں کر رہے، پٹائی کھا رہے ہیں، تباہ ہوتے چلے جائیں گے. یہ بدلے کی نہیں بات، قرآن کا اصول ہے. اور دوسرے وہ ہیں ضالین گمراہ. گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر علم کا عمل کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے بڑے لوگ ہیں
ہمارے بڑوں نے ایسے کہہ دیا، کرے چلے جا رہے ہیں، اس پہ عقل لگاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں، قرآن نے کہا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے تو اپنے عمل کو درست کرو، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس پہ پایا کہ عقل نہیں لگائی انہوں نے۔ تو بغیر جانے عمل کرنا اور جانتے پوچھتے عمل چھوڑ دینا، پہلی کیٹیگری جن کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکاتے ہیں اپنے اوپر، اور دوسری کیٹیگری کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کیٹیگری میں گرتے ہیں آگے۔ یہ تباہی بربادی ختم ہو جائے گی، اللہ کی کتاب سے ہم جڑ جائیں، اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، زندگی سدھر جائے گی۔ اس لیے سیکھنے کا سفر شامل ہے، اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ سمجھیں اور سیکھیں۔ اب چلتے ہیں سبق کے اگلے حصے کی طرف، گرامر، ویاکرن، اور ربہ ربہم، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ مذکر سے مؤنث بنانا، یا مسلم کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد۔ یہ دیکھیے اگر اس کے آخر میں یہ لگا دیں ہم گول تا، تو یہ ہو جائے گا مسلمہ۔ مسلمہ کا مطلب ایک مسلمان عورت۔ ایسے ہی دیکھیے مومن، مومن کا مطلب ایک ایمان والا مرد، اور آگے ہو جائے گا مؤمنہ، ایک ایمان والی عورت۔ تو آخر میں گولتے لگا دیں، مذکر سے مؤنث یا پلنگ سے استری کیسے بنایا جائے گا۔ صالح، صالح کا مطلب ایک بیلنس عمل کرنے والا، یا نیک کہہ دیتے ہیں عام شبدوں میں، عام زبان میں۔ اس کی مؤنث ہو جائے گی صالحہ، آخر میں گولتے لگ جائے گا۔ کافر، ایک کفر کرنے والا آدمی، کافرہ، ایک کفر کرنے والی عورت۔ مشرک، ایک شرک کرنے والا آدمی، اور مشرکہ، ایک شرک کرنے والی عورت۔ سب کے آخر میں صرف گولتے گولتے دیکھ رہے ہیں، یہ لگا ہے۔ تو مذکر واحد سے مؤنث واحد بنانے کے لیے بڑا سمپل سا رول ہو گیا پھر۔ اچھا آگے اسے دیکھیں، دیکھیے ہم نے پڑھا تھا، میرے اشارے کی طرف دیکھیے، ربہ، اسے ایک آدمی کا رب، سیدھے ہاتھ سے۔ اگر ہمیں عورت کا رب کہنا ہے تو یہ ہو جائے گا ربہا، ربہا، ہاتھ بدل گیا ایک، ربہا، اس عورت کا رب، ربہا، اس عورت کا رب۔ بایاں ہاتھ ہا لگ جاتا ہے بس آخر میں۔ ایسے ہی دینہا، اس عورت کا دین، دینہا، اس عورت کا دین۔ پھر ہے کتابہا، اس عورت کی کتاب، کتابہا، اس عورت کی کتاب۔ تو بہت آسان ہے۔ اب ہم نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ہم نے مذکر سے مؤنث بنانا سیکھ لیا، یعنی کہ پلنگ سے استری بنانا سیکھ لیا۔ اب مؤنث کی جمع، یعنی کہ استری کا بھی بہووچن بنانا ہے۔ تو ہم نے پڑھا مسلمہ، مسلمہ کا مطلب ایک مسلمان عورت۔ اس کے آخر میں اگر ہم الف اور تے لگا دیں گے، لیکن الف تے، یہ بن جائے گا مسلمات، مطلب بہت ساری مسلمان عورتیں۔ تو مسلمہ کی مؤنث، مسلمہ کی جمع مسلمات، مومنہ کی مؤمنات، صالحہ کی صالحات۔ بہت زیادہ آسان ہے، یہ ہم عام طور پہ بولتے بھی ہیں۔ Now we'll study in English. Masculine to feminine conversion. Muslim means one Muslim male. When we add this golte in the end, round ta, then it becomes Muslima, one female Muslim. Muslim changes to Muslima. Mu'min, one believer man. Mu'mina, one believer woman. Saleh, one pious man. Saleha, one pious woman. Sabir, one who preserved. Second, Sabirah,
the lady, the female, Shakir and Shakira. So we have to add this te in the end to change singular masculine to singular feminine. Now we have read before Rabbuhu, his Rabb. For her, we'll change our hand, left hand for females and one finger for singular. Rabbuha, practice with me. Rabbuha, her Lord. Deenuha, her deen or her way of life. Kitabuha, her book. So it is very simple. Ha, in place of who, ha is added for feminine forms. Now in the next portion, we will learn the rule to change singular feminine to plural feminine. Muslima, one female Muslim. To change it to plural feminine, we will add alif and ta in the end. So Muslima becomes Muslimat. Muslima, one Muslim woman. Muslimat, many Muslim women. Similarly, Mu'mina, one believing woman, one believer. Mu'minat, many believers, many believing women. Saliha, one pious woman. And Salihat, many pious, many women who do the balance work, balance deeds. So the rule is simple, just add alif ta in the end. Hope you understand it. If any problem, you can ask. Now we move to the next portion. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोटबुक और कलम, मतलब आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब भी लिखें. अब एक्सरसाइज आने वाली है, उसको करेंगे. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. कोई मौका तो दे कि हाँ हमने कोशिश की थी सीखने की. अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answer to the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. जो भी हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए आज के अभ्यास, संबंधित अभ्यास, मुतालिका मशक़ें, related exercises. First of all, we practice in Urdu and Hindi, later in English. आज कुछ वक्त दिया जाएगा. कल लोगों ने बताया सर काफी स्पीड हो जाती है एक्सरसाइज के टाइम पे, सोचने का मौका नहीं मिलता. सवाल एक, नीचे दिए गए अल्फाज की मुअन्नस और उनकी जमा लिखिए. ठीक है, यानी कि ये अस्सालिह है, मुदक्कर यानी एक नेक आदमी. इसकी मुअन्नस क्या होगी? सालिहा. अस्सालिहा, क्योंकि ये अस वाला है, प्रॉपर वाला है तो प्रॉपर. और इसकी जमा क्या हो जाएगी? अस्सालिहात. ओके. अगला है काफिर. अब आप लोग खुद लिखिए, फिर मैं थोड़ी देर में बताता हूं. तो ज्यादा वक्त भी नहीं लिया जाएगा, दिमाग पे जोर डालिए. हो जाएगा काफिरा, काफिरात. अगला वर्ड है अल मुमिन. हो जाएगा अल मुमिना, अल मुमिनात. आलिम. लिखिए जल्दी से, राइटिंग की कोशिश मत कीजिए, साफ करने की, सीखना जरूरी है. आलिमा या आलिमतुन, आलिमात. अल मुस्लिम, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमात.
چلیے سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے. نیچے دیے گئے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیجیے. میں وقت دے رہا ہوں. پہلا ہے یہ من ربوہا، میں ہنٹ دیتا ہوں، یہ من اور ربوہا سے مل کے بنا ہے. دوسرا ہے ہیا صالحہ. تیسرا ہے قلمہا. چوتھا ہے وہیا مؤمنۃ. پانچواں ہے فہیا المسلمۃ، مسلمہ. لکھیے آپ لوگ، کل قیامت کے دن یہ سب گواہ بنیں گے جو آپ نے جتنی محنت کی ہوگی. رائٹنگ کی فکر مت کیجیے، اردو میں لکھ لیجیے، ہندی میں لکھ لیجیے، انگلش میں لکھ لیجیے. اب چلتے ہیں. من ربوہا، من کا مطلب ہوتا ہے کون، یہ لکھ لیجیے. من کا مطلب ہوتا ہے کون. یاد کیسے رکھیں گے اس کو؟ قبر کا پہلا سوال من ربو کا، کون ہے آپ کا رب. یہ من ہے، من نہیں ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، وہ یاد رکھیں گے میرے شیطان سے. تو من کا مطلب کون، ربوہا، اس عورت کا رب. اس عورت کا رب کون ہے؟ دیکھیے اب اگلا ہے ہیا صالحہ. دیکھیے ہوا ہم نے پڑھا تھا وہ آدمی کے لیے، اور ہیا لیڈیز کے لیے. تو ہیا وہ، صالحہ وہ نیک عورت ہے، یا وہ ایک نیک عورت ہے. ایسے ہی قلموہا، قلموہا اس عورت کا قلم، قلموہا اس عورت کا قلم. اگلا ہے وہیا مؤمنہ. با کا مطلب اور، ہیا آگے مؤنث کے لیے، مؤمنہ اور وہ مومن عورت ہے، کیونکہ مومن مؤنث ہے اس لیے ہیا ویسے ہی آیا ہے. پھر اگلا ہے فہیا المسلمہ. تو فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور ہیا وہ المسلمہ، پس وہ مسلم عورت ہے. تو بہت زیادہ سمپل ہے. ٹھیک ہے چلو رکھتے ہیں اور وقت دیتے ہیں. جو پریکٹس کر رہے ہیں وہی سیکھ پا رہے ہیں، جو اشارے سے کلاس میں کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں وہی سیکھ پا رہے ہیں. ورنہ لوگ 2 بار 5 بار پڑھ کے نپٹ گئے اور ان کو نہیں آتا ابھی تک، اور کہتے ہیں کورس مشکل ہے، کورس جبکہ آسان ہے. 4 گھنٹے میں بتائیے 15,000 سے زیادہ قرآن کے لفظ کیسے سیکھے جا سکتے ہیں. چلتے ہیں سوال نمبر 3 پہ. نیچے دیے گئے جملوں کو عربی بنائیے. سوال نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. ہندی والے ہندی کی سائٹ دیکھ لیں اور اردو والے اردو کی سائٹ. بس ابھی ہم آنسر نہیں ڈسکس کر رہے. وہ مسلمان عورت ہے، ہم سب نیک عورتیں ہیں، اس عورت کی کتاب، اس عورت کا قلم، وہ عورت مؤمنہ ہے. چلیے پہلے کا آنسر وہ مسلمان عورت ہے، اشارہ ہو جائے گا ادھر، ہیا مسلمتن. پہلے اشارہ کریے پھر لکھیے. پھر اگلا ہے ہم سب نیک عورتیں ہیں. تو دیکھیے ہم سب کے لیے تو یہ نہنو ہی رہے گا. وہ آدمیوں کے لیے بھی سیم ہے اور عورتوں کے لیے بھی ادھر سیم رہتا ہے. نہنو نیک عورتوں کے لیے مسلم، ہم سب ہم سب نیک عورتیں ہیں. دیکھیے یہ خالی لکھا ہوا جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے، نیک کے لیے نہیں لکھا ہے انہوں نے. ورنہ یہ آنا چاہیے تھا نحنو صالحات. ٹھیک ہے، نحنو صالحات. ٹھیک ہے یہ غلط ہے، آپ لکھیں گے نحنو صالحات. اس عورت کی کتاب. اچھا جی،
کتابہ اس کی کتاب، کتابہم کتابکا کتابی، کتابکم کتابن، کتابہا اس عورت کی کتاب. پھر اس عورت کا قلم، قلمہ قلمہم قلمکا قلمی قلمکم قلمنا قلمہا اس عورت کا قلم. جو ایسے کریں گے وہ سیکھ جائیں گے. پھر اگلا ہے وہ عورت مومنہ ہے. وہ مومن ہے تو ہو جائے گا ہوا مومن، تو یہ ہو جائے گا ہیا مؤمنہ. تو اتنا زیادہ آسان تھا. Now let us practice exercises in English also. Write the feminine gender of the following nouns and write their plurals also. Masculine gender is Saleh. The singular feminine gender singular will become Saleha after adding Golte. And plural feminine gender plural will be Salihat. Similarly, Kafir, Kafira, Kafirat, Mu'min, Mu'mina, Mu'minat, Alim, Alima, Alimat, Muslim, Muslima, Muslimat. Now break these Arabic words and write their meanings. Man Rabbuha. First is Man Rabbuha. It is made up of, actually it is appearing two, but there are three. Man Rabbuha. Man and Rabbuha. Man means kaun. Man means who. Man means who. And min means from. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Rabbuha. Who is her Rabb? Okay. Next is Hiya Saliha. Hiya Saliha. She is righteous. Hiya Saliha. She is righteous. Next is Qalamuha. Her pen. Next is Wahiya Mu'mina. Wa means and, Hiya Mu'mina. She is a believer and she is a believer. Next is Fahiya Muslimah. It is made up of Fa and Hiya and Muslima. Fa means this. Yes, so Muslima, Hiya Muslima, she is a Muslim. So she is a Muslim. Very simple. The next question, translate the following into Arabic. She is a Muslim, Hiya Muslima. We are righteous women. Nahnu Salihat. Here it is correct in English. Her book, Kitabuha. Her pen, Qalamuha. She is a believer. Hiya Mu'mina. Alhamdulillah, this chapter is completed. ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ معزز سامعین، میں نے اپنے فیس بک پیج پر change.org کی ایک پٹیشن پوسٹ کی ہے. آپ سبھی سے میری اپیل ہے کہ یہ ایک مہان لکشیہ ہے، اسے صرف لائک کر کے آگے نہیں بڑھ جائیں. یدی آپ پوری ایمانداری سے اس میں بھاگ لیتے ہیں تو بہت جلد سیکت راشٹر ہر سال 12 ربیع الاول کو انتراشٹریہ کمپیشن ڈے یوم رحمت یا کرونا دیوس گھوشت کر دے گا. اسے نہ صرف آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ رحمت جڑوا سکیں گے، بلکہ دنیا کے تمام غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی یونائٹڈ نیشن سیکت راشٹر کی طرف سے ایک پیغام جائے گا. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے change.org یاچیکا پر ہستاکشر کریں اور اپنے سبھی جاننے والوں سے اپیل کریں. میں ابھی ان سے بھی کر رہا ہوں جو میری کچھ باتوں سے سہمت نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرانے کا کام ہے، میرا ذاتی اور ویکتیگت نہیں. آپ بس اس لنک پر کلک کرنا ہے اور یاچیکا پیج پر پہنچ کر سائن بٹن کو دبانا ہے. آپ کا اکیلے کا پٹیشن پر ہستاکشر کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں دنیا بھر کے 50 لاکھ ہستاکشر کرانے کی ضرورت ہے. اور change.org آپ کو سوشل میڈیا پر لے جا کر شیئر کرنے کو کہے گا، وہاں پہ بھی اسے شیئر کریں اور الگ بھی شیئر کریں. اس مہم میں حصہ لینے والے
ہر نبی کے عاشق کی تصویر انشاءاللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جائے گی۔ دھیان رکھیں کہ کبھی کبھی یاچکا پر ہستاکشر کرنے سے پہلے change.org پیج پر سائن ان کرنا آوشک ہوگا۔ کرپیا اس لنک کو اپنے فیس بک پیج پر بھی پوسٹ کریں اور اس اپیل کو اپنی لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو پوسٹ کریں۔ آپ کے جاننے والوں کو اپیل میرے نام سے نہ ہو کر آپ کی طرف سے ہو تو بہتر رہے گا۔ رب العزت آپ کے جذبے اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا سید عبداللہ طارق۔ یہ ہمارے استاد محترم کے یوٹیوب چینل کے لاسٹ پیج پر یہ ڈلا ہوا ہے، تو یہ اس کا لنک جب یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر چڑھ جائے گی تو اس کے اندر اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے، پیٹیشن کیسے سائن کرنی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے اس کو سائن کریں، کروائیں، آگے اگلی بار جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے اس سے پہلے 12 ربیع الاول کو ورلڈ کمپیشن ڈے کے نام سے اناؤنس کر دیا جائے۔ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔